السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر الحق وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے سن لیا ہے قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ہم لکھ رکھیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے، اور ان کے ناحق قتل انبیاء کو بھی لکھ رکھیں گے، اور ہم کہیں گے اب چکھو مزہ اس جلا دینے والی آگ کے عذاب کا۔ یہ بات کہنے والوں میں منافقین بھی شامل ہو سکتے ہیں اور یہودی بھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو انفاق مال کی ترغیب دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، تو یہودیوں اور ان کے زیر اثر منافقوں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنا شروع کر دیا کہ ہاں اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم سے قرض مانگ رہا ہے، جبکہ ہم غنی ہیں، ہمارے پاس دولت ہے۔ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی جھلکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً تو گرفت نہیں کرتا، لیکن ایک وقت آئے گا جس دن انہیں اپنے اس قول کی پوری سزا مل جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں، اس سے پہلے یہ جو نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، ان کا یہ جرم بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَابِدِينَ۔ یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا على نؤمن رسوله حتى يأتي على بقربان تأكله النار قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لے لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں واضح موعظوں کے ساتھ، اور وہ چیز بھی لے کر آئے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ یہاں روح سکن پھر یہود کی طرف ہو گیا ہے۔ نوع انسانی جب عہد طفولیت میں تھی تو خرق عادت چیزیں بہت ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص اللہ کی جناب میں کوئی جانور ذبح کر کے پیش آتا تو آسمان سے ایک آگ اترتی جو اسے بھسم کر دیتی تھی، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی، جیسے حابیل اور قابیل کے قصے میں آیا ہے۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسری کی قبول نہیں ہوئی۔ یہ پتہ کیسے چلا؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم نے جو قربانیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی قبول نہیں ہوئی، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن پہلے ایسی حسی علامات ہوتی تھیں کہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے۔ بنی اسرائیل کے ابتدائی دور میں بھی یہ نشانی موجود تھی کہ آسمان سے اترنے والی آگ کا قربانی کو بھسم کر دینا اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ مدینہ کے یہود نے کٹ ہستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے تو اللہ نے یہ عہد لے لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ یہ معجزہ نہ دکھائے۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول اللہ ہیں تو وہ یہ معجزہ دکھائیں۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، انہوں نے سوکھتی قربانی کا معجزہ بھی دکھایا جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے۔ غزوہ احد کا واقعہ ہماری پچھلی ویڈیو میں مکمل ہو چکا ہے، تو آج سے نئے واقعات آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔